کہ غیر اللہ کو پکارنا مطلقاً غیر اللہ کو پکارنا شرک ہو جائے گا. دیکھیں دعا جو ہے نا، لفظ دعا، یہ دعا یدعو دعاء و دعوتن، یہ دعا مصدر ہے اور اسی سے بہت سارے افعال آگے مشتق ہوتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا. کیا کسی کو بھی پکارنا جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے؟ اب ہم نے قرآن اور حدیث سے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، کیا مطلقاً پکارنا کفر ہے یا شرک ہے؟ اب اس کا ایک جواب عقلی طور پر تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں. وہ بھی اگر بلانا معاذ اللہ شرک ہوتا، پکارنا اگر شرک ہوتا تو پھر تو کوئی بندہ بھی نہ بچتا بھائی، پھر تو ہر بندہ ہی معاذ اللہ کافر ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا دعا یدعو دعاء، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اس کا استعمال ہوا ہے. لفظ دعا سے جو افعال نکلے ہیں وہ دعا ہے، وہ یدعو ہے، وہ لا تدعو ہے، وہ ادعو ہے. اس طرح بہت سارے افعال جو دعا مصدر سے مشتق ہوئے ہیں، نکلے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر یہ پکارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. اب دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ پکارو. اگر پکارنا شرک ہوتا، بلانا شرک ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دے سکتا تھا؟ نہیں. اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں یدعوکم، یہ دعا مصدر سے فعل مضارع ہے کہ رسول تمہیں پکارتے ہیں. اگر معاذ اللہ شرک ہوتا تو کیا رسول پکار سکتے تھے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلقاً پکارنا شرک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ مالک و مولا مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مالک و مولا مجھے یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے عرض کی نا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا. فرمایا ابراہیم ایسے کرے 4 پرندے لے لیں، 4 پرندے لے لیں اور ان کو ذبح کر لیں، ان کو اس طرح مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں. جب رکھ دیا جائے گا پھر فرمایا ثم ادعوهن، پرندے زندہ نہیں رہے، پرندے فوت ہو گئے. اور رب فرما رہا ہے ابراہیم ان کو پکار، وہ تیرے پکارنے پر دوڑے ہوئے آئیں گے. او بھائی مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہے. ہاں قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ مقامات پر پکارنے کو شرک بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن کس پکارنے کو شرک قرار دیا گیا؟ جیسے قرآن کی آیت ہے، ارشاد فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پکارے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. تو جہاں پر پکارنا جو ہے اس طرح پکارنا پایا جائے کہ کسی کو پکارا اور خدا سمجھ کے پکارا، کسی کو اللہ سمجھ کے اگر پکارا جائے گا تو یہ شرک ہے. اور اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر پکارا جائے گا تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس کا تو قرآن میں جگہ 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 ذکر ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کر پکارا جائے گا تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک اس وقت ہوگا جب کسی کو کوئی خدا سمجھ کر اللہ سمجھ کر اگر کوئی پکارے گا تو شرک ہوگا، ویسے شرک نہیں ہے.